بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2025 کا اختتام ہو چکا ہے اور 2026 شروع ہو چکا ہے۔ نیا سال نئی امیدوں اور نئی امنگوں کے ساتھ آیا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں ترقی، خوشحالی اور مثبت تبدیلی چاہتا ہے۔ زندگی میں مثبت تبدیلی کیسے آ سکتی ہے، یہ راز ہمیں ایک عظیم یونانی فلاسفر سقراط بتاتے ہیں۔ سقراط کہتا ہے، "The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old but on building the new." سقراط کہتا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہو تو اس کا راز یہ ہے کہ اپنی تمام تر انرجی ماضی میں ضائع نہ کرو بلکہ مستقبل کو تعمیر کرنے پہ لگاؤ۔ سقراط کا یہ خوبصورت قول چند امور کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اسٹاپ ویسٹنگ یور انرجی آن پاسٹ۔ ماضی پہ اپنی انرجی لگانا روکو۔ پرانے جو معاملات ہیں، جو چیز گزر چکی ہے، جو پرانا سسٹم ہے، پرانی ہیبٹس ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتی، اب انہی کو سوچ کے یا انہی میں کوشش کر کے خود کو مت تھکاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنی انرجی کو، اپنی سوچ کو ماضی میں رکھ کے ضائع نہ کرو، بلکہ سقراط کہتا ہے کہ یہی انرجی فیوچر کو تعمیر کرنے کے لیے لگاؤ۔ فیوچر کو کیسے تعمیر کر سکو گے؟ کہ جب تم اپنا ٹائم، اپنی ایفرٹ، اپنی تگ و دو، بھرپور کوشش نئے آئیڈیاز میں، نئے مقاصد میں اور نئے ایکشنز میں تم لگاؤ گے تو پھر تمہاری انرجی فیوچر کو تعمیر کرنے میں لگے گی۔ اور پھر اسی قول سے ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی انرجی مستقبل کو تعمیر کرنے میں لگاتا ہے اور کوئی نئی چیز اچیو کر لیتا ہے تو نئی چیز کا مل جانا ماضی کی پریشانیوں کو، صدمات کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ جو ماضی کے بارے میں اس کی یہ سوچ تھی کہ میں فلاں چیز حاصل نہیں کر سکا یا اس رنج میں مبتلا تھا، تو فیوچر میں اگر کوئی چیز وہ اچیو کر لے تو پھر ماضی کا وہ رنج، وہ دکھ، وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمیں اس قول سے ملتی ہے وہ یہ کہ اپنے مقصد کے لیے بھرپور طریقے سے فوکس کرنا ہے۔ اور فوکس تب ہو سکتا ہے جب انسان کے سامنے مقصد واضح ہو، اس کے زندگی کا کوئی مقصد ہو، اس کے عمل کے پیش نظر کوئی مقصد ہو، اور اس مقصد کو، اس ٹارگٹ کو، اس گول کو سامنے رکھ کے پھر وہ کوشش کرے، اپنی انرجی لگائے۔ جب وہ بھرپور کوشش کرے گا، مقصد بھی واضح ہوگا، تو پھر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ وہ تگ و دو کرے گا
کوشش کرے گا۔ اگر اس کے سامنے مقصد واضح نہ ہوا تو نہ وہ فوکس رکھ سکے گا اور نہ ہی اس میں کانفیڈنس آ سکے گا۔ اور پھر ایک اور چیز جو اس قول سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ تم اگر تبدیلی لانا چاہتے ہو اپنے زندگی میں تو اس کے لیے بنیادی چیز وہ مثبت سوچ کا ہونا ہے۔ مثبت سوچ مثبت تبدیلی لا سکتی ہے، جبکہ منفی سوچ کبھی بھی مثبت تبدیلی نہیں لا سکتی، اس لیے کہ پوزیٹیوٹی یہی گروتھ کو لے کے آتی ہے، یہی پروگرس میں اضافہ کرتی ہے، یہی خوشحالی لے کے آتی ہے، اور پھر اسی سے تخلیقی قوتیں بیدار ہوتی ہیں، اسی سے امید میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو مثبت تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ مثبت سوچ اپنائی جائے۔ جب تک سوچ مثبت نہیں اس وقت تک مثبت تبدیلی کا خیال یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز بڑی اہم سقراط کے اس قول سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ ساری تبدیلی اور اس کا عمل یہ کنسٹرکشن کے لیے ہونا چاہیے، ڈسٹرکشن کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یعنی تعمیر کے لیے ہونا چاہیے، تخریب کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان مثبت سوچ کے ساتھ تعمیر کی خاطر کوشش کرتا ہے، فوکس رکھتا ہے، اپنی بھرپور انرجی لگاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ترقی، خوشحالی اور مثبت تبدیلی وہ ضرور آتی ہے۔ جو لوگ فیوچر پہ توجہ دینے کی بجائے ماضی میں رہتے ہیں، ان کی سوچ ماضی میں رہتی ہے، یا ماضی پہ ہی وہ ہر وقت شکوہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، وہ اپنے فیوچر کو بہتر انداز میں تعمیر نہیں کر سکتے۔ اور سقراط کے اس قول کو ہم ایک چھوٹی سی مثال سے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کار، اس کا ایک فرنٹ والا شیشہ ہے، فرنٹ سکرین، جس سے کار کا ڈرائیور سامنے والے منظر کو دیکھتا ہے۔ ایک شیشہ چھوٹا سا جو ڈرائیور کے سر کے اوپر لگا ہوتا ہے، چھوٹا سا شیشہ جس سے وہ اپنے پیچھے والی سائیڈ کو، بیک سائیڈ کو دیکھتا ہے کہ پیچھے ٹریفک کی روانی کیسی ہے۔ اب ٹریفک کا اصول یہ ہے کہ اس چھوٹے شیشے سے پیچھے بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن فوکس وہ بڑی سکرین پہ رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی ڈرائیور ایسا نہیں کہ جو چھوٹے شیشے میں مسلسل دیکھے اور پھر اس کی ڈرائیونگ کامیاب ہو۔ یہ مثال ہمیں واضح کرتی ہے کہ انسان اپنی بیک کو، اپنے ماضی کو یاد رکھے، کبھی کبھی ماضی میں جھانکے اور سوچے کہ میں نے ماضی میں کیا خطا کی، کہاں کمزوری کوتاہی رہ گئی، اس سے سبق حاصل کرے، لیکن فوکس بڑی سکرین کے ذریعے اپنے سامنے رکھے، اپنے فیوچر پہ رکھے، تاکہ وہ اپنے فیوچر کو بہتر انداز میں تعمیر کر سکے اور زندگی کا یہ سفر خوبصورت سے خوبصورت تر بنا سکے۔ سقراط کا یہ قول ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ مثبت تبدیلی لانے کے لیے مثبت سوچ ضروری ہے، بھرپور فوکس ضروری ہے، اور فوکس تب تک نہیں ہو سکتا جب انسان بے مقصد چیزوں کو نہ چھوڑے، لایعنی چیزوں کو ترک نہ کرے۔ اگر انسان بے مقصد فضول چیزوں میں پڑا رہے تو وہ کبھی بھی اپنی انرجی، اپنی طاقت کو یکجا نہیں کر سکتا اور بھرپور طریقے سے ان کا استعمال نہیں کر سکتا۔ یہی سبق ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے ملتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ جب وہ لا یعنی اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ بامقصد چیزوں کو اپناتا ہے اور اپنے مقصد پہ اپنی انرجی کو فوکس کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے۔